السلام علیکم۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ چل رہا ہے رمضان المبارک، لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کو رمضان کا مزہ بھی آ رہا ہے یا کہ نہیں آ رہا، تو پھر دیکھیں بھئی رمضان کا مزہ کب آئے گا؟ جب ہم وہ کام کریں گے جو رمضان المبارک کے اندر ہمیں کرنے چاہیے، پھر رمضان کا مزہ آئے گا نا، ایسا تو نہیں نا آئے گا۔ اور آج کی اس ویڈیو میں یہی سب کچھ آپ کو بتانے والا ہوں۔ دوستو دیکھو، آج سن لیجئے، وگرنہ پھر نہ کہنا کہ ہمیں رمضان کا مزہ نہیں آیا۔ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو دیکھو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو میں انشاءاللہ تعالی 6 ایسی عبادات بتاؤں گا، اگر آپ کر لیں تو آپ کو رمضان المبارک کا مزہ ضرور آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ پوائنٹ نمبر 1، قرآن مجید کی تلاوت۔ دوستو دیکھو، سب سے پہلی بات جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، تو رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ اور صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس ہر رمضان میں آتے اور یہ دونوں حضرات ایک دوسرے کو قرآن مجید سناتے۔ اب رسول اللہ کو تو قرآن مجید کا معنی پتا تھا، تفسیر آتی تھی، ہمیں نہیں آتی، تو لہٰذا ہمیں ساتھ ہی ساتھ تفسیر بھی پڑھنی چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 2، نماز تراویح۔ دوستو دوسری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں رمضان کی راتوں میں تراویح پڑھنی چاہیے۔ دیکھیں صحیح بخاری میں ہے، آپ نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس بندے نے رمضان المبارک کی راتوں کا قیام کیا، اس کے اندر ایمان ہو اور وہ اجر کی نیت سے ایسا کرے، تو آپ نے فرمایا اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور دوستو مسند احمد کی حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ جو بندہ امام کے ساتھ قیام کرتا ہے، جب تک امام فارغ نہیں ہو جاتا تو اس بندے کے کھاتے میں ساری رات ہی اجر و ثواب فرشتے لکھتے رہتے ہیں کہ اس نے ساری رات قیام کیا۔ دوستو کتنی بڑی بات ہے، تو ہمیں قیام کرنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 3، صدقہ و خیرات۔ دوستو دیکھو، تیسری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں رمضان المبارک میں صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ دوستو دیکھو، فرضی زکوٰۃ بھی ہمیں دینی چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں نفلی صدقہ و خیرات بھی رمضان میں دل کھول کر کرنا چاہیے۔ دوستو دیکھو، حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحابی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخاوت رمضان کے مہینے میں کیا کرتے تھے، اور آپ اتنی سخاوت کرتے گویا تیز ہوا سے بھی زیادہ۔ دوستو اب دیکھو، تیز ہوا چلتی ہے نا، آندھی چلتی ہے، ہم کمروں کے اندر چھپ کر بھی بیٹھ جائیں پھر بھی آندھی آ رہی ہوتی ہے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سخاوت کرتے کہ ہر ایک تک آپ کا صدقہ پہنچ جاتا۔ پوائنٹ نمبر 4، اعتکاف۔ اب دوستو چوتھی بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمیں، جس کو اللہ نے توفیق دی ہے، کہ اعتکاف بھی کرنا چاہیے۔ دیکھیں پورا سال ہم مصروف رہتے ہیں، لیکن کیا ہی اچھا ہے کہ 10 دن میں ہوں اور میرا رب ہو، بہت بڑی بات ہے دوستو دیکھو، صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہر رمضان کو آخری 10 دن اعتکاف کیا کرتے۔ پوائنٹ نمبر 5، افطاری کروانا۔ دوستو دیکھو، دوسرے کی جو بندہ افطاری کرواتا ہے نا، اس کو اس کے روزے کا بھی ثواب ملتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے۔ تو یار کتنی بڑی بات ہے، ہمیں اپنے روزے کے ساتھ ہی ساتھ دوسرے بندے کے روزے کا بھی ثواب مل رہا ہو، کتنی بڑی بات ہے کہ نہیں۔ پوائنٹ نمبر 6، دعا کرنا۔ دوستو دیکھو، اب جو میں اگلی بات آپ کو بتانے لگا ہوں نا وہ یہ کہ ہمیں روزے میں دعا کرنی چاہیے، اور خاص طور پر افطاری کے وقت ہمیں اللہ تعالی سے دعا کرنی چاہیے۔ دیکھیں جو میں حدیث آپ کو بتانے والا ہوں، یہ حدیث ابن ماجہ کے اندر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ افطاری کے وقت روزے دار کی دعا اللہ تعالی قبول فرماتے ہیں۔ دیکھیں ہم میں سے ہر ایک کی کوئی نہ کوئی خاص دعا ہوتی ہے نا، تو وہ بھائی ہمیں افطاری کے وقت کرنی چاہیے تاکہ اللہ کی عدالت میں وہ ہماری دعا
قبول ہو جائے۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ دوستو آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے کہ رمضان المبارک میں اور کون کون سی عبادات کرنی چاہیے۔ دیکھو بھائی یہ تھی میری ویڈیو، لیکن آپ کی بات کی بھی بڑی اہمیت ہے ہمارے نزدیک، لہٰذا پلیز آپ ضرور بتائیے نا، جلدی سے کمنٹ کیجئے یار، دیکھ کیا رہے ہیں، کمنٹ کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اور دوستو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ ناصر۔